الحمد للہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 24 پارے سے ہم مطالعہ کریں گے۔ سورہ زمر آیت نمبر 32، فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ تو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور سچ کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے پاس آ چکا ہو؟ کیا کافروں کا ٹھکانہ دوزخ نہیں ہے؟ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مختلف علماء نے جو تشریح کیا، اس کا میں اگر خلاصہ عرض کروں تو وہ یہ ہے کہ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں آئی ہیں جن کو ٹھکرانے والے اور جن کو جھٹلانے والے عذاب جہنم کے مستحق سمجھے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ ممن کذب علی اللہ، جو شخص اللہ پہ جھوٹ بولے۔ اللہ پہ جھوٹ بولنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ پہ جھوٹ بولنے سے مراد ایک تو اس کی وحدت کا انکار کرنا، اور اللہ پہ جھوٹ بولنے سے مراد ہے ایسی نسبت کرنا اللہ کی طرف جیسے بعض لوگوں نے کی کہ انہوں نے نبیوں کو خدا کا بیٹا کہا، جیسے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا گیا، اور جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا گیا، اور ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینا، جیسا کہ بعد کے لیٹر یہودی روایت جو تھی اس میں کہا گیا۔ تو اس سے یہ علماء نے استدلال کیا کہ جو اللہ پہ جھوٹ بولنا ہے اس سے مراد اللہ کی طرف ایسی چیزوں کو منسوب کرنا ہے جن سے اللہ پاک ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ بھوک سے پاک ہے، اللہ پاک نیند سے پاک ہے، اللہ پاک پیاس سے پاک ہے، اللہ پاک تھکنے سے پاک ہے، اللہ پاک اس طرح کے دیگر انسانی نوعیت کے جو تعلقات ہوتے ہیں ان سے پاک ہے۔ تو ان میں سے یا اس جیسے کسی بھی فعل کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ جھوٹ بولنا ہے۔ اور فرمایا کہ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، اور جب سچ آ پہنچے اس کے بعد سچ کو جھٹلانا۔ تو یہ کیا ہے؟ سچ کیا ہے؟ سچ کے بارے میں مختلف لوگوں نے مختلف اقوال کیے۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے، اور امام ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ، آپ نے اپنی تفسیر بحر العلوم میں یہ فرمایا ہے کہ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ یعنی بِالصَّادِقِ وَهُوَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سچ کو جھٹلانے سے مراد ہے نبی اکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو جھٹلانا۔ آگے آئیے سورہ زمر آیت نمبر 33، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ جو شخص سچ لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی، وہی لوگ ہی تو متقی ہیں۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہے کہ جاء بالصدق، حضور سچ کے ساتھ آئے۔ یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام سچ کو لے کے آئے۔ اس پہ پھر آگے علماء نے مختلف اقوال کیے ہیں، جن میں دو قول ایک ہی مقام پہ نقل فرمائے ہیں۔ حضرت امام ابو حیان الاندلسی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر بحر المحیط میں وہ فرماتے ہیں کہ اس میں بشمول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک جماعت نے اس سے روایت کیا ہے کہ الذی جاء بالصدق هو الرسول والذی صدق به ہوا ابو بکر رضی اللہ عنہ، کہ جو سچ لے کر آئے اس سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور جنہوں نے اس سچ کی تصدیق کی اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اور یہ قول بھی صحابہ کرام نے کیا ہے کہ الذی صدق به ہوا علی ابن ابی طالب، وہ شخص جس نے اس سچ کی تصدیق کی جو حضور نبی کریم علیہ السلام پہ نازل کیا گیا، اس سے مراد حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ بہرحال صحابہ کرام کی جتنی بھی جماعت تھی انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو کتاب مبارک آئی انہوں نے اس کتاب کی تصدیق کی۔ تو ہمارے نزدیک اس سے مراد اگر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی کہا جائے
جنہوں نے قرآن مجید کی تصدیق کی، اور وہ اولین جماعت تھے اس کتاب کی تصدیق کرنے والے، تو اس میں کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں رہے گا۔ اس اعتبار سے یہ آیت یعنی انفرادی طور پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحسین میں ہو، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحسین میں ہو، یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ کی تحسین میں ہو، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، کیونکہ وہ پہلی جماعت تھی جس نے قرآن مجید کی تصدیق کی، اور اس کی تصدیق کی جو قرآن لے کے آیا۔ آگے سورہ زمر آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ اور یہ کفار آپ کو اللہ کے سوا ان بتوں سے ڈراتے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اس میں جو پہلی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ یہ جو سوال ہے یہ بنیادی طور پہ جواب ہے کہ ہاں یقیناً اللہ ہی اپنے بندے کو کافی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو انحصار تھا وہ اللہ کی قدرت پہ، اللہ کی رحمت پہ، اللہ کی تائید اور اس کی مدد پہ اور اس کی ذات پہ تھا۔ بندوں کے ساتھ جو انبیاء کے ہے وہ بندوں پہ رلائے نہیں کرتے، اور نہ بندوں کی توکل پہ وہ چل رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی توکل پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اور اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ترین سنت مبارکہ جو ہے وہ توکل علی اللہ ہے، اللہ پہ توکل اختیار کرنا، اللہ پہ بھروسہ رکھنا، اللہ کی ذات پہ اعتماد کرنا۔ اگر ہم ایمان والے ہیں اور اعمال صالح کرتے ہیں اور ہماری جستجو اللہ کی ذات ہے، اور ہم اللہ کے لیے جیتے ہیں، اللہ کے لیے مرتے ہیں، اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے عبادات سر انجام دیتے ہیں، اور سب کچھ اللہ کے لیے کرتے ہیں، تو پھر ہمارا اللہ پہ یہ یقین کامل ہونا چاہیے کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ ہی بندے کو کافی ہے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور یہ آپ کو اللہ کے علاوہ ان بتوں سے ڈراتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بہت سی روایات جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے کہ یہ بتوں سے ڈراتے ہیں۔ ایک اس میں اس کی تفسیر میں امام ابو اسحاق الثعلبی رحمہ اللہ آپ نے اپنی تفسیر الکشف والبیان میں یہ فرمایا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار ڈرایا کرتے تھے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے بتوں کی نفی کرتے تو ان کے بعض دیوتا تھے جو انہیں وہ بڑی طاقت کا سرچشمہ سمجھتے تھے، اور جنہیں وہ سمجھتے تھے کہ یہ بیماریاں ان سے آتی ہیں، اور یہ دیوتا کسی پہ ناراض ہو جائیں تو اس کا جو ہے وہ کام بگڑ جاتا ہے اور وہ بیمار ہو جاتا ہے، یہ وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، یہ اس پہ مصیبت آ جاتی ہے۔ تو یہ کیا کرتے تھے کہ یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کیا کرتے تھے کہ آپ بتوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا چھوڑ دیں، وگرنہ ایسا نہ ہو کہ یہ بت جو ہیں یہ آپ کو تکلیف پہنچائیں یا یہ آپ کے لیے مصیبت کا باعث بن جائیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو یہ بات فرمائی کہ حبیب کیا آپ کو اللہ کافی نہیں ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو آپ کو ان بتوں سے ڈراتے ہیں؟ تو اس پہ ایک دوسری تعویل جو ہے وہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے ایک عبارت کے ذریعے کی ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ جس وقت مکہ فتح ہوا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جا کے بت توڑو۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے گئے، کلہاڑی آپ کے ہاتھ میں تھی، تو آپ نے عزا کی طرف ارادہ کیا۔ قال قتادہ مشا خالد بن ولید الی العزا لیکسرھا بالفأس، حضرت خالد بن ولید عزا بت کی طرف گئے اور ارادہ کیا کہ اسے کلاڑی سے توڑیں، تو ان کو بت کے نگہبان نے کہا احذرھا یا خالد فإن لھا شدۃ لا یقوم لھا شیء، کہ اے خالد اس بت کو توڑنے سے اور اس کی بے ادبی کرنے سے بچو، اس میں ایسی طاقت ہے کہ کوئی اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے گئے اور آپ نے جا کے کلہاڑی کا وار کر کے سب سے پہلے جو عزا کا بت تھا اس کی ناک کو توڑ دیا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بت کے نگہبان نے جب ڈرایا تو چونکہ خالد کو کس نے بھیجا تھا؟ خالد کو بھیجا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو حضرت خالد کو
حضور نے بھیجا، اور بت کے نگہبان نے کسے ڈرایا؟ حضرت خالد ابن ولید کو ڈرایا۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ حبیب یہ لوگ آپ کو ڈراتے ہیں۔ کیوں؟ کہ قاصد کس کا بھیجا ہوا تھا، اذن کس کے ساتھ حضرت خالد گئے تھے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اذن کے ساتھ گئے تھے۔ تو انہیں جس نے ڈرایا، اللہ نے فرمایا کہ حبیب یہ آپ کو ڈراتے ہیں ان بتوں سے کہ یہ کوئی نقصان پہنچائیں گے آپ کو۔ آگے آئیے سورہ زمر آیہ نمبر 40، وَمَن يَأْتِهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا اور اس پر ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب اترے گا۔ اب یہاں دیکھیے کہ کفار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دیتے تھے کہ ہم آپ پہ غالب آ جائیں گے، دنیا بھی ہماری ہے اور آخرت بھی ہماری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کفار کو اس بات کا جواب دیا کہ دنیا میں بھی حضور فتح یاب ہوں گے اور آخرت میں بھی حضور فتح یاب ہوں گے، اور تمہارے اوپر جو چیز اترنے والی ہے وہ صرف اور صرف دائمی عذاب ہے۔ اس دنیا میں بھی تم رسوا کیے جاؤ گے اور آخرت میں بھی تم رسوا کیے جاؤ گے۔ فَذَاكَ عِزُّهُ وَغَلَبَتُهُ مِنْ حَيْثُ أَنَّ الْغَلَبَةَ تَتِمُّ لَهُ بِعِزٍّ بِعَزِيزٍ مِّنْ أَوْلِيَائِهِ وَبِذِلٍّ ذَلِيلٍ مِّنْ أَعْدَائِهِ، بس آپ کی شان و شوکت اس حیثیت سے ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی نصرت سے آپ کو غالب کر دے گا، اور اے حبیب آپ کے جو دشمن ہیں ان کو ذلیل اور رسوا کر دیا جائے گا۔ اور پھر یہی ہوا، سب نے دیکھا جو کچھ بدر میں ہوا، سب نے دیکھا جو کچھ احزاب میں ہوا، اور سب نے دیکھا جو کچھ فتح مکہ کے دن ہوا، اور سب نے دیکھا کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مدد اور نصرت کی، اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ان دشمنوں پہ غالب آئے، اور وہ دشمن جو تھے وہ مٹ گئے۔ آگے آئیے سورہ زمر آیت نمبر 41، اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، بے شک ہم نے آپ پر لوگوں کے لیے حق کے ساتھ کتاب اتاری، سو جس نے ہدایت پائی تو اپنے ہی فائدے کے لیے، اور جو گمراہ ہوا تو اپنے ہی نقصان کے لیے گمراہ ہوا، اور آپ پر ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے حوالے سے جو چند چیزیں بیان فرمائیں، ان میں پہلی بات تو یہ کہ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، ہم نے آپ کی طرف جو کتاب بھیجی ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کی جائے حق کے ساتھ، کہ ہم نے آپ پر جو کتاب اتاری ہے حق کے ساتھ، اس لیے کہ لوگ اس کتاب سے رہنمائی حاصل کریں۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، اے حبیب جو اس سے ہدایت پائے گا اس کتاب سے، اس کی اپنی جان کو، اس کے اپنے نفس کو فائدہ ہے۔ آپ کا اللہ بھی اور آپ بھی کسی کی ہدایت لانے یا ہدایت نہ لانے سے بری الذمہ ہے۔ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو گمراہ ہوا اپنے ہی نقصان کے لیے گمراہ ہوا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اس لیے وہ لوگ خوش نصیب لوگ جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، سچے دل سے حضور کی اطاعت کرتے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے ادب اور محبت کا معاملہ رکھتے ہیں، یہ ان کی اپنی خوش قسمتی ہوتی ہے۔ اور جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق سے دور ہو جاتے ہیں، اتباع و اطاعت سے دور ہو جاتے ہیں، ادب و محبت سے دور ہو جاتے ہیں، یہ ان کی بدبختی ہوتی ہے، اپنی ان کی ذات کا نقصان ہوتا ہے۔ وگرنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ان کے اس تعلق رکھنے یا نہ رکھنے سے ماورا اور بے نیاز ہے، اور حضور پہ اس کا ذمہ نہیں ہے، جو پیغام ہے وہ پہنچا دیا گیا۔ آگے ہر ایک کا اپنا نصیبہ ہے، ہر ایک اپنے نصیب کے مطابق اس میں سے حصہ لیتا ہے۔ سورہ زمر آیہ نمبر 43 اور 44، ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، کیا انہوں نے اللہ کے مقابل کچھ سفارشی بنا رکھے ہیں؟ تم فرماؤ کیا اگرچہ وہ کسی چیز کے مالک نہ ہوں اور نہ عقل رکھیں پھر بھی وہ سفارشی ہوں گے؟ یعنی بتوں کی طرف اشارہ ہے۔ سورہ زمر آیہ نمبر 44 اگلی آیت ایسی سے، قل للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون،
تم فرماؤ شفاعت تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، پھر تمہیں اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ جو کفار تھے وہ سمجھتے تھے کہ جو ان کے بت ہیں وہ ان کی سفارش کریں گے قیامت کے دن۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کے مقابل کچھ سفارشی بنا رکھے؟ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا، تم فرماؤ گرچہ وہ کسی چیز کے مالک نہ ہو اور عقل بھی نہ رکھیں۔ تو یہاں پہ یہ ایک سخت تنبیہ تھی، یہاں پہ یہ ایک سخت تنبیہ تھی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کفار یہ اپنے بتوں کو اپنا سفارشی مانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہی شفاعت کا مالک ہے اور اس میں کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس پہ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ آپ نے ایک نقطہ یہ اس سے اٹھایا ہے کہ بعض لوگوں نے اس سے یہ استدلال پکڑا جس سے انہوں نے شفاعت کی کلیتاً نفی کی، اور اس استدلال کو امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ آپ نے فرمایا ہے کہ یہ ایک کمزور استدلال ہے، اور خاص طور پہ جب یہ استدلال حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی طرف منسوب کر کے کیا جائے تو یہ ایک ایسا ہی رویہ بن جاتا ہے کہ وہ آیات جو کفار اور بتوں کے لیے نازل ہوئی ہیں ان کو چسپاں کرنا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر، تو یہ ایک بدترین ظلم ہے، جو ظلم بہرحال جھکے سر سے مگر کھلے دل سے یہ اعتراف کرنا چاہیے کہ یہ خود مسلمانوں میں ایسے فرقے موجود رہے ہیں جو اس طرح کا ظلم مسلمانوں پہ کرتے آئے ہیں، اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ایسی باتوں کو منسوب کرتے آئے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس میں آپ نے خوارج کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہ بدترین ٹولہ ہے خوارج کا جو کفار و مشرکین کے حق میں نازل ہونے والی آیات کو مسلمانوں کے اوپر چسپاں کرتے تھے۔ اب یہاں پہ جس شفاعت کا ذکر آیا ہے وہ آیا ہے ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کے مقابل کچھ سفارشی بنا رکھی، اللہ کے علاوہ کچھ سفارشی بنا رکھی؟ تو کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلمان اس طرح مانتے ہیں جس طرح مشرکین ہبل، عزا اور لات و منات کو مانتے تھے؟ کیا مسلمان حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے مقابل کوئی سفارشی مانتے ہیں، یا اللہ کی بارگاہ میں از راہ محبت اللہ کے اذن سے سفارش کرنے والا مانگتے ہیں؟ تو یہ لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس طرح کی آیات سے استدلال کر کے، یہ بنیادی طور پہ اس ظالمانہ ذہنیت کی عکاسی کرتی ہے جو خوارج کے اندر تھی، وگرنہ کوئی بھی مسلمان کبھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ کوئی بھی دوسرا مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح سفارشی مانتا ہے اللہ کے مقابلے میں زبردست، جس طرح کے ہبل، لات و منات کو مشرکین مکہ یا دیگر کفار مانا کرتے تھے۔ تو اب یہ بات چونکہ ایک بہت واضح آیت ہے، واضح حکم ہے کہ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہہ دیجئے کہ سب شفاعتیں تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اب اس آیت کا جو مفہوم ہے، جب وہ آ گیا ایک ایسی ذہنیت کے ہاتھ میں کہ جسے ایک طرح کا آپ سمجھ لیں کہ حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آ جائے تو انہیں ایک ہیضہ ہو جاتا ہے، ایمانیاتی ہیضہ ہو جاتا ہے انہیں، اور انہوں نے اس بات کو اچھال اچھال کے وہی جو ایک خارجی ذہنیت تھی اس کے مطابق مسلمانوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے دور کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس روحانی منصب کا انکار کیا جو اللہ نے اپنی شان اور اپنی قدرت سے حضور کو عطا کیا، اور حوالہ کسے بنایا؟ کل للہ الشفاعۃ جمیعا، اللہ کے ہاتھ میں ساری شفاعت ہے۔ اب اس طرح کی اور بھی آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس بات کے اوپر اصرار فرمایا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا شفیع نہیں ہو سکتا، جیسے سورہ بقرہ میں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی، اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ کچھ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے گی۔
اسی طرح سورہ مدثر میں فرمایا فلا تنفعہم شفاعت الشافعین، تو انہیں سفارشیوں کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ تو یہ آپ اگر کبھی غور کیجئے نا کہ اس طرح کی آیات مبارکہ کو سامنے رکھ کے یہ استدلال کرنا کہ کوئی بھی اللہ کے حضور شفاعت کر ہی نہیں سکتا اور اس لیے نبی بھی شفاعت نہیں کریں گے، یہ بالکل وہی ذہنیت ہے جو ان آیات مبارکہ کو سامنے رکھتی ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں۔ یہ بالکل وہی ذہنیت ہے جو اس طرح کی آیات کو سامنے رکھتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرمایا کہ آپ انہیں کہہ دیجئے کہ میں ایک بشر ہوں تمہاری طرح کا۔ اب یہ باقی سارا کانٹیکسٹ ترک کر دیں گی، یہ ذہنیت سارا کانٹیکسٹ ترک کر دے گی، باقی قرآن چھپائے گی، یہ دیدہ دانستہ طور پہ چھپائے گی کہ جی اللہ نے فرمایا ہے کہ کسی کو علم غیب نہیں ہے، لہذا کسی کو علم غیب ہو سکتا ہی نہیں۔ بھائی وہ علم غیب وہ ہے جو اللہ کا ذاتی ہے، وگرنہ انبیاء اللہ کی عطا سے علم غیب رکھتے ہیں۔ جو حضور علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ آپ انہیں کہہ دیجیے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، تو انہوں نے کہا کہ وہ ہماری طرح کا بشر ہے، ہماری طرح کھاتا پیتا تھا، ہماری طرح ہی مٹ گیا، ہمارے کے مٹی پہ مٹی ہو گیا۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ شرف، حضور کے نور ہونے کے اعتبار سے، آپ کی حقیقت کے اعتبار سے، اور عام انسانوں سے کیا کل مخلوقات سے حضور کے افضل ہونے کے جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی، ان سب کو انہوں نے چھپا دیا اور ایک طرف کر دیا۔ یہاں بھی یہی معاملہ کیا گیا کہ پورا قرآن جو ہے وہ امت سے چھپایا گیا، پورا قرآن جو ہے اس طرف نہ لایا گیا۔ اب یہ جو طرز تکلم ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی شفاعت کر ہی نہیں سکتا، کوئی شفاعت کر ہی نہیں سکتا اللہ کے حضور، یہ بالکل ایک ایسی بات ہے کہ جس میں آپ آدھی بات کریں اور آدھی بات کو آپ چھپا جائیں۔ جیسے ہمارے ہاں آپ نے عام مقولہ سنا ہوگا کہ ایک نشئی تھا اور وہ پڑھا پڑھا کہہ رہا تھا خدا کا حکم ہے قرآن میں نماز کے قریب نہ جاؤ، خدا کا حکم ہے قرآن میں نماز کے قریب نہ جاؤ، خدا کا حکم ہے قرآن میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ کوئی سیانہ آدمی آیا، اس نے کہا اس سے آگے بھی حکم ہے کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو ایک ہم نے دلیل سنی ایک صاحب سے، اپنے آپ کو عالم کہتے تھے، تو اس صاحب نے جو دعوی علم کرتے تھے انہوں نے یہ کہا جی کہ دیکھو سماع موتیٰ کی اللہ نے نفی کی ہے قرآن میں۔ سماع موتیٰ کہتے ہیں کہ میت سنتی ہے یا میت نہیں سنتی، یعنی جو مردے ہیں وہ مردے سن سکتے ہیں یا مردے نہیں سن سکتے۔ اس پہ انہوں نے کہا کہ فیصلہ قرآن سے۔ یہ مولوی صاحب کھڑے ہوتے ہیں نا ممبر پہ، تو پھر ذرا غور کرنا چاہیے کہ وہ کیا رہے ہوتے ہیں۔ ان کا فیصلہ قرآن سے۔ آگے میرے جیسے عام لوگ بیٹھے تھے جن کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا، اب قرآن سے فیصلہ انہوں نے کیا سنایا، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، بے شک آپ مردوں کو نہیں سناتے اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں۔ یعنی جو مردہ ہے وہ آپ سے نہیں سن سکتا اور جو بہرا ہے وہ بھی آپ سے نہیں سن سکتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ مردے نہیں سنتے، یہ دلیل ہے اس بات پہ کہ مردے نہیں سنتے۔ اب میرے جیسے عام لوگ وہ فوری طور پہ کہا ہاں بھائی مولوی صاحب نے آج قرآن سے ایسی آیت پڑھ دی ہے جو شاید ہمیں کبھی پتہ ہی نہیں تھی۔ ادھر ایک عالم بیٹھے تھے، انہوں نے اٹھ کے کہا کہ مولوی صاحب آیت پوری تو پڑھ دیں۔ آیت پوری تو پڑھ دیں۔ پوری آیت کیا بتاتی ہے؟ پوری آیت یہ بتاتی ہے کہ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، بے شک آپ مردوں کو نہیں سناتے اور آپ بہروں کی پکار، آپ اپنی پکار بہروں تک نہیں پہنچاتے جب وہ پیٹھ پھیر کر جا رہے ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا مردہ آپ نے دیکھا ہے جو اٹھے اور پیٹھ پھیر کے جا رہا ہو؟ کوئی ایسا مردہ تھا؟ یعنی سماع کا انکار کرنا تھا نا کہ وہ مردے نہیں سنتے، آیت اس پہ یہ پڑھی۔ اب یہاں بنیادی طور پہ یہ
ایک استعاراتی انداز میں فرمایا کہ انک لا تسمع الموتا، جو مردے ہیں انہیں نہیں سنا سکتے، اور یہ مردہ کون ہے جو پیٹھ پھیر کے جا رہا ہے؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے یہ فرمایا گیا کہ ذکر کرنے والا زندہ کی مثل اور ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مثل ہے، یہاں مردہ کافر کو کہا گیا، حقیقی مردے کو مردہ نہیں کہا گیا، یہاں مردہ کافر کو کہا گیا ہے۔ تو وہ کافر جو پیٹھ پھیر کے جا رہا ہے وہ آپ کی بات نہیں سنے گا کبھی۔ تو اس طرح کا جو استدلال ہے، اس نے ایک ایسی سچویشن جو ہے وہ امت کے اندر گمراہی کی ایک پیدا کی ہے، جس سے لوگوں نے خود بھی ہدایت سے دوری اختیار کر لی اور امت کو بھی انہوں نے ہدایت سے دور کرنے کی کوشش کی۔ آپ شفاعت کے متعلق قرآن مجید کی آیات سنیے، قرآن خود کیا بتاتا ہے کہ کیا اللہ کے حضور کوئی شفاعت کر سکتا ہے یا اللہ کے حضور کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جن کی یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں وہ شفاعت کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، ہاں وہ لوگ شفاعت کا اختیار رکھتے ہیں جو حق کی شہادت دیں اور انہیں اس کا یقین ہو۔ واضح آیت ہے، سورہ زخرف آیت نمبر 86۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشِّفَاعَةَ، اور جن کی یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کے عبادت کرتے ہیں وہ شفاعت کا اختیار ہی نہیں رکھتے، الا من شہد بالحق، سوائے اس کے جو حق کی شہادت دیتا ہو۔ تو کیا جو مسلمان ہیں وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت ایسے کرتے ہیں جیسے مشرکین بتوں کی کرتے تھے؟ خدا کا خوف کریں، خدا کا خوف کریں۔ کیا اولیاء اللہ سے جتنے بھی لوگ عقیدت اور شغف رکھتے ہیں وہ اولیاء اللہ کی عبادت اس طرح کرتے ہیں جس طرح مشرکین بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے؟ یعنی اس سے بڑا مومن پہ، مسلمان پہ کوئی الزام نہیں ہو سکتا، اور اس سے زیادہ بری کوئی تکفیری ذہنیت نہیں ہو سکتی۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص دوسرے شخص پہ شرک کا الزام لگائے گا اور الزام لگانے والا شرک کے زیادہ قریب ہوگا خود، اور یہ حقیقت ہے کیونکہ یہ سارے تجسیمی ہیں جو تجسیم باری تعالیٰ کے قائل ہیں۔ اب اس کے اوریجن پہ بھی کسی جگہ بات ہونی چاہیے کہ یہ تجسیمی ذہنیت جو ہے یہ کہاں سے آئی، اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی آدمی یہ تصور ہی نہیں کر سکتا لا الہ الا اللہ کو مانتے ہوئے، سورہ اخلاص کو مانتے ہوئے، آیت الکرسی کو مانتے ہوئے، کہ وہ ایسا کوئی عقیدہ اپنے ذہن میں رکھے جو کفار و مشرکین رکھتے تھے۔ تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت ایسے مومن کر سکتے ہیں جو حق کی شہادت دیتے ہیں اور انہیں حق کا یقین کامل ہوتا ہے۔ ان کے لیے یہ جو استثناء ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بیان فرما رہا ہے قرآن کے اندر، وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، اور آسمانوں میں کتنے فرشتے ایسے ہیں جن کی شفاعت کسی کو بالکل فائدہ نہیں پہنچا سکتی، سوائے اس صورت کے کہ اللہ جس کے لیے چاہے شفاعت کی اجازت دے دے اور اللہ جس کی شفاعت سے راضی ہو۔ سورہ نجم آیت نمبر 26، وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، کسی فرشتے کی شفاعت بھی کام نہیں دیتی، ہاں مگر ایسے بندے کی شفاعت جسے اللہ نے شفاعت کرنے کا اذن دیا یا اللہ جس کی شفاعت سے راضی ہوا۔ آگے آئیے سورہ بقرہ جو آیت الکرسی کا حصہ ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ایسا شخص ہے جو اللہ کے حضور سفارش کر سکے سوائے اللہ کے اذن کے؟ کوئی سفارش اللہ کے حضور نہیں کر سکتا، ہاں جب اللہ کسی کو اذن شفاعت دے دے۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سورہ مریم آیت 87، وہی شفاعت کے مالک ہوں گے جو رحمان سے
عہد دے چکے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیات مبارکہ ہیں۔ اس لیے آدھا قرآن پڑھنا اور باقی آدھا ترک کر دینا صرف اپنے فرقہ وارانہ مفاد کے لیے، یہ نہ قرآن سے انصاف ہے اور نہ اسلام سے انصاف ہے۔ اس طرح کی جو اور بھی آیات مبارکہ ہیں قرآن مجید میں، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 1 سنو، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اس دن اس کے سوا کسی کی شفاعت نفع نہیں پہنچائے گی جس کے لیے رحمان نے اجازت دی ہو اور جس کے قول سے وہ راضی ہو۔ دوبارہ سنیں، یومئذ لا تنفع الشفاعہ، اس دن کسی کی شفاعت نفع نہیں دے گی۔ اللہ، اب یہاں استثناء پیدا ہو گیا، اللہ ایکسپٹ دیٹ ون اور ایکسپٹ دوز پیپل من اذن لہ الرحمن، جس کے لیے رحمان نے اجازت دی ہو۔ کسی کی شفاعت اس دن نفع نہیں دے گی سوائے اس کے جس کے لیے رحمان نے اجازت دی ہوگی، وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور جس کے قول سے رحمان راضی ہوگا۔ تو کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے رحمان راضی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمان نے اجازت دی ہے یا نہیں دی؟ صحیح حدیثیں پڑھیں۔ کیوں ظلم کرتے ہیں امت پہ اور کیوں ظلم کرتے ہیں اپنے آپ پہ، محض اپنے فرقے وارانہ فسادات کے لیے اور اپنی تکفیری ذہنیت کے پیش نظر۔ سورہ سبا آیت نمبر 23، وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اور اس کے پاس صرف اسی کی شفاعت نفع آور ہوگی جس کو وہ شفاعت کرنے کی اجازت دے گا۔ لا تنفع الشفاعہ، اب یہاں شفاعت نفع دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ شفاعت فائدہ دے گی یا نہیں دے گی؟ پہلے کہا شفاعت فائدہ نہیں دے گی سوائے اس کے جسے اللہ نے اذن دیا ہوگا۔ لہذا اللہ کے وہ بندے انبیاء میں سے، صالحین میں سے، اولیاء میں سے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ کے بعض بندے اللہ کے حضور اپنے ساتھ نیک اعمال کرنے والے لوگوں کی سفارش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اذن شفاعت عطا کرے گا۔ وہ جا کے جن کو اللہ نے دوزخ کا حکم سنایا ہوگا وہ وہاں سے ان کو نکال کے لے آئیں گے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ان کی شفاعت نفع دے گی جن کو اللہ نے اذن دیا ہوگا۔ ہاں، یہ جو بت ہیں جن کی کفار و مشرکین پرستش کرتے ہیں، یہ تو خود دوزخ کا ایندھن ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 66، بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین، بلکہ تو اللہ کی عبادت کر اور شکر گزاروں میں سے ہو جا۔ اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی حکم فرمایا ہے کہ آپ مشرکین کے باطل اقوال کی بالکل پرواہ نہ فرمائیے اور آپ اللہ ہی کی عبادت کرتے رہیے اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں۔ اس سے آگے سورہ غافر آیت نمبر 55، فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، اور اپنی امت کے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیا کیجئے۔ اس سے جو پہلی آیتیں تھیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر ایمان لانے والوں کی مدد کی بات فرمائی تھی، اور اس میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے۔ وہ جیسے ناچیز نے پہلے عرض کی پچھلے دروس میں بھی وقتاً فوقتاً، کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ دیگر انبیاء کرام کے جو واقعات قرآن میں آئے ہیں وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی تائید اور حضور کی بشارت کے لیے آئے ہیں۔ تو ان میں بھی ہیں ان انبیاء کرام کے واقعات، مگر ان میں بھی صفت کس کی آ جاتی ہے؟ حضور نبی پاک علیہ السلام کی۔ تو اب یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، دیگر انبیاء کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمانے کے بعد کہ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اے حبیب آپ صبر رکھیے، جیسے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی
آپ سے پہلے ہم نے رسولوں کی مدد کی ہے، آپ کے ساتھ بھی ہمارا مدد کا وعدہ ہے، اور یہ بے شک مدد کا وعدہ جو ہے یہ برحق ثابت ہوگا۔ اور اس لیے بعض علماء نے یہ فرمایا، میں جو عبارت پڑھ رہا ہوں یہ جار اللہ زمخشری کی ہے تفسیر کشاف میں، انہوں نے فرمایا کہ یعنی ان نصرت الرسل فی دمان اللہ و دمان اللہ لا یخلف، یعنی رسولوں کی جو مدد و نصرت ہے اللہ کے ذمہ کرم پہ، اللہ کی ضمانت پہ ہے، اور اللہ کی ضمانت جو ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ اس لیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو غلبے کی بشارتیں عطا فرمائیں، وہاں پہ اللہ نے حضور کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے وہ بشارتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ کا وعدہ ضرور آن پہنچے گا، اور ہم نے دیکھا کہ اللہ کا وعدہ آن پہنچا۔ اس آیت کا اگلا حصہ جو ہے نا، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، انشاءاللہ اس حصے کی وضاحت جو ہے وہ ہم 26ویں پارے، یہ 24 پارہ ہے، اس حصے کی وضاحت جو ہے وہ ہم ایک مضمون آئے گا 26 پارہ میں، وہاں پہ ہم اس کی مزید تفصیل سے وضاحت کریں گے۔ سورہ غافر آیت نمبر 77 میں بھی ملتا جلتا حکم مبارک ہے کہ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اے حبیب پس آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے، پھر اگر ہم آپ کو اس عذاب کا کچھ حصہ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یا ہم آپ کو اس سے قبل وفات دے دیں، تو دونوں صورتوں میں وہ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اس پہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو صبر کا حکم دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم میں سے جو آپ کی بات نہیں مانتے، جو آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ ان کی ایذا رسانیوں پہ صبر فرمائیے، ان کے تکلیف دینے پہ آپ صبر فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے پہلے بھی انبیاء کو اکیلا نہیں چھوڑا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ وَجَعَلَ الْعَاقِبَةَ لَكَ وَلِمَنِ اتَّبَعَكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی پیروی کرنے والے اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، اور آخرت میں بھی انہی مومنین کی کامیابی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کرنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، پھر اگر ہم آپ کو اس عذاب کا کچھ حصہ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، تو اس مقام کے لیے امام ابن کثیر نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ وَقَعَ فَإِنَّ اللَّهَ أَقَرَّ أَعْيُنَهُمْ مِنْ كُبَرَائِهِمْ وَعُظَمَائِهِمْ أُبِيدُوا فِي يَوْمِ بدر، اور اسی طرح ہوا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بڑوں بڑوں اور سرداروں کی ہلاکتوں سے مسلمانوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا بدر کے دن۔ ثم فتح اللہ علیہ مکہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ کے دن جو فتح عطا فرمائی اسے فتح مبین قرار دیا گیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور سے جو وعدہ کیا وہ یقیناً سچ ثابت ہوگا۔ اب ان آیات مبارکہ پہ جو اصرار ہے وہ ہمیں بہت کچھ بتاتا ہے۔ ایک بات تو یہ کہ یہ بشارتیں سچ ثابت ہوئی نا کہ حضور سے مدد کا وعدہ تھا، اور مدد کا وہ وعدہ سچ ثابت ہوا۔ اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضور نے جو بشارتیں دیں وہ بشارتیں بھی سچ ثابت ہوئی۔ یہ ہمارے ایمان کو یہ بات کس مقام کے لیے نفع دیتی ہے؟ یہ ہمارے ایمان کو نفع دیتی ہے آخرت کے لیے، کہ قیامت وپا ہوگی، جیسے یہ سارے وعدے سچ ثابت ہوئے ہیں، قیامت کا وعدہ بھی اللہ کا ہے، اور قیامت آ کے رہے گی۔ اور قیامت کے بعد اٹھائے جانے کا وعدہ اللہ کا ہے، قیامت کے بعد اٹھایا جائے گا۔ قیامت کے بعد تمہارا اٹھائے جانے کے بعد تمہارا حساب کتاب ہوگا، جیسے یہ خبریں سچ ثابت ہوئیں، یہ یقین رکھو کہ اسی طرح تمہارا حساب کتاب اٹھائے جانے کے بعد ہوگا۔ اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو، کثرت سے قرآن مجید میں اس بات کو دہرایا گیا ہے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح اختیار کیا، تو جو ایمان والے ہیں اور جو نیک کام کرتے ہیں، اچھائی کے، خیر کے، بھلائی کے کام کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، فرمایا یاد رکھو ان کے ساتھ اللہ نے اجر کا وعدہ کیا ہے، انہیں ضرور اجر ملے گا، اور وہ لوگ ہوں گے جو آگ سے نجات پانے والے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے مستحق بن جائیں گے۔ تو یہ جتنی
جتنے وعدے ہیں، جب ہم بدر کے وعدے کو یاد کرتے ہیں یا فتح مکہ کے وعدے کو یاد کرتے ہیں یا حدیبیہ کے بعد خیبر کی فتح کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، تو خیبر کی فتح کے وعدے کو ہم یاد کرتے ہیں، یا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسریٰ پہ فتح کی بشارت دی، کیسر پہ فتح کی بشارت دی، قسطنطنیہ پہ فتح کی بشارت دی، اور دیگر اس طرح کی حضور نے ہند کے بارے میں جو بشارات عطا فرمائی، ان سب کی جو صداقت ہے، ان سب کا جو سچ ہو جانا ہے، وہ بنیادی طور پہ ہمیں نفع دیتا ہے آخرت کے ایمان کے لیے، کہ یاد رکھو قیامت پپا ہونے والی ہے، یاد رکھو ہم اللہ کے حضور لوٹائے جانے والے ہیں، یاد رکھو ہمارے ہاتھوں میں ہمارے اعمال تھمائے جانے والے ہیں، اور یاد رکھو ہمارے ان اعمال کے مطابق ہمارا فیصلہ اللہ کے حضور ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے، ہماری تقصیروں سے درگزر فرمائے، ہمیں اپنی اطاعت نصیب فرمائے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔